الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ علامہ اقبال کے چند اشعار ہے کہ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، 2025 بہت جلدی رخصت ہو گیا اور 2026 آ چکا ہے، جس کی آج 2 تاریخ ہے۔ وقت بہت ہی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ گزشتہ سال کتنے لوگ ایسے تھے جو زمین پر ہماری طرح چل پھر رہے تھے، اور 2026 کے آتے ہوئے زمین کے گود میں وہ جا کر کے لیٹ گئے ہیں، اور دنیا صدیوں سے ایسے چل رہی ہے اور ایسے ہی چلتی رہے گی۔ اس لیے اگر کوئی چلا جائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے اور اس کے نام ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، اور قرآن وغیرہ یاد ہے تو پڑھ کر کے ثواب پہنچاتے رہنا چاہیے۔ لوگوں کا یہ مزاج پہلے بہت ہی زیادہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ اب ہمارے درمیان سے یہ مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اچھے خاصا انسان جو کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے بغیر زندہ کیسے رہوں گا، ان کی ماں دنیا سے چلی گئی، 2-3 مہینے کے بعد ایسے بھول گئے لگتا ہی نہیں تھا کہ اس گھر کے اندر اس کی ماں بھی رہتی تھی۔ ہم لوگ یہاں پر ہیں، ہم میں سے کتنے کے دادا دادی دنیا سے چلے گئے، کتنے جن کے ابا امی چلے گئے۔ خود غور کیجئے ان کے جانے کے بعد آج ہم اسے دن میں کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی بے رخی یہی ہے، جب تک آپ ہیں آپ کی اہمیت ہے، آپ چلے گئے تو دنیا آپ کو یاد نہیں رکھے گی۔ ایسے وقت میں آدمی سوچے تو دل پر ایک چوٹ لگتی ہے، ابھی میں ہوں، کچھ دن کے بعد ایسا ہوگا کہ ہم بھی چلے جائیں گے، دنیا والے ہمیں بھی بھلا دیں گے، اس وقت ہمارا کیا عالم ہوگا۔ ورنہ آج کل تو کبھی کبھی یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ دنیا کے کام کاج میں اس قدر پھنستے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ میں نہیں رہوں گا تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، اگر میں نہیں رہوں گا تو میرے بچے کیسے پڑھیں گے، اگر میں نہیں رہوں گا تو میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ ایک قبر پر ایک جملہ بہت پیارا لکھا ہوا تھا کہ میں بڑا ہی اہم تھا، یہی میرا وہم تھا۔ ہم جو سوچتے ہیں نا میں بڑا اہم ہوں، یہ میرا ایک وہم ہے۔ ہم جیسے ہزاروں بادشاہ دنیا سے چلے گئے، ان کے خاندان والی زندگی گزار کے چلے گئے، تو ہمارے جانے سے کسی کو فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہاں، فرق اس وقت پڑے گا کہ جب ہم کچھ کر کے نہیں جائیں گے۔ اگر اس وقت کچھ کر لیں گے تو پھر جانے کے بعد مزہ آئے گا۔ آپ لوگوں کو بولیے کہ نماز پڑھ لیجئے، کچھ کر لیجئے، تو نہیں میں اپنے بچے کو حافظ بنا دیا ہوں، میں چلا جاؤں گا تو ایصال ثواب کر دے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ خود اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے بیٹا کیسے آپ کے لیے کر لے گا؟ تو آپ کو خود اپنی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ تو آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ 2-4 لوگ بیٹھ کر کے 2-4 دوست بیٹھے ہوئے ہوں، ان میں سے کوئی ایک موت کا تذکرہ چھڑ دے، یار مرنا بھی ہے، تو دوسرا کہے گا کوئی دوسرے ٹاپک پر بات کر لو، موت پر کیوں بات کرتے ہو؟ یعنی بات کرنے میں بھی مزہ نہیں آتا ہے۔ ہم لوگ اس قدر کچھ دنیا کے اندر گھل مل گئے ہیں کہ جب موت کا تذکرہ آ جائے تو بات کرنے میں بھی مزہ نہیں آتا ہے، یار کوئی دوسرا ٹاپک پر بات کرو۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے بات نہ کرنے سے موت نہیں آئے گی؟ کیا ہمارے بات نہ کرنے سے موت کا سامنا کرنے سے بچ جائیں گے؟ دنیا کے اندر یہ صرف ایک ایسی حقیقت ہے، ریئلٹی ہے کہ جس کو ہر کوئی مانتا ہے۔ پوری دنیا میں ایسے عجوبہ ملیں گے آپ کو
کہ وہ خدا کو نہیں مانتے ہیں، جیسے کہ جاوید اختر اور ان جیسے سوچ رکھنے والے کہتا خدا نہیں ہے، دنیا خود بخود بن گئی ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہمارے نبی حضرت محمد کو نہیں مانتے، جیسے کرسچن ہے، اسرائیل ہے، اور اس طرح کے بے شمار لوگ ملیں گے جو نبی کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، کتاب کو نہیں مانتے، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ موت آئے گی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا عقل مند آدمی بھی مانتا ہے اور بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی اس حقیقت کو مانتا ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک دن اس پل پر سے گزرنا ہے۔ یہ سوچنے کے لیے ہمارے پاس، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں سوچتے ہیں۔ اگر سوچتے ہوتے تو زندگی گزارنے کا انداز بدلتا، لیکن نہیں سوچتے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی دنیا کی زندگی ہے، مزہ لے لو، انجوائے کر لو، بس اس کے بارے میں سوچیں گے تو زندگی گزارنے کا انداز بدلے گا۔ ایسا بھی نہیں کہ ہم بہت بے وقوف ہیں، نہیں، الحمدللہ سبھی لوگ عقل مند ہیں دنیا کے معاملے میں۔ آپ میں سے کوئی ہو یا میں ہوں، ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ ہمیں عرب جانا ہے، سعودی جانا ہے، کیوں؟ عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے یا دوسرے کام کے لیے، کمائی کرنے کے لیے، صرف ارادہ کیا ہے، تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اب مشورے شروع ہوں گے، کتنے دن رہنا ہے، اس کی تیاری ہوگی، ہوٹل کس میں رہنا ہے وہ بک کرنا ہے۔ ارادہ کرتے ہی دنیا کے اعتبار سے اتنے ایکٹیو ہے کہ تیاری شروع ہے۔ جانا نہ جانا ابھی یقینی نہیں ہے، کینسل ہو سکتا ہے، نہیں جا سکتے ہیں، لیکن ادھر تو جانا کنفرم ہے کہ جانا ہی پڑے گا، لیکن پھر بھی تیاری کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمارا عجیب و غریب حال ہے کہ وہ حقیقت جس سے بچ نہیں سکتے اس کی تیاری کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اور وہ ایک منصوبہ جس کو پورا ہونا نہ ہونا شک میں ہے، اس کے لیے کئی مہینے پہلے سے ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے آج کا ٹاپک چوائس کیا ہے موت، سب سے بڑی حقیقت، تاکہ ہمیں اور آپ کو اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا آدمی تھا، ظالم، متکبر، دولت، اثر و رسوخ رکھنے والا، جن کے سامنے کوئی دم نہ مارے، ایسا آدمی تکبر کے نشے میں ہمیشہ مست رہتا تھا۔ ایک مرتبہ روم کے تنہائی میں بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا، کچھ باتیں چل رہی ہے، ایک اجنبی آدمی اچانک کمرے میں داخل ہوا۔ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بہت غصہ آئے گا، اور اگر متکبر ہو تو اور زیادہ غصہ آئے گا، جو کہتا ہو کہ ہم چود دیکھ رہے ہیں، ہمارے جیسا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا بے تو کس سے پوچھ کر کے میرے روم میں داخل ہوا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں اس مکان کے مالک کی اجازت سے آیا ہوں، اور جب میرا آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو میں دنیا کے کسی بادشاہ سے اجازت نہیں لیتا ہوں، اور جب میرا آنے کا وقت ہو جائے تو کسی مکان کے دیوار مجھے روک نہیں سکتی، اور کوئی لاہو لشکر، کوئی طاقت، حکومت، سلطنت مجھے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ تو بادشاہ سمجھ گیا، ہاں اگر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا تو پھر تو آپ ملک الموت ہے۔ بولا جی ہاں میں ملک الموت ہوں۔ اب وہ آدمی حیران کہ پوری زندگی گناہوں میں گزری، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، 2-4 منٹ دے دو توبہ کر لوں، اللہ کے سامنے رو لوں، گڑ گڑا لوں، وصیت لکھ دوں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ جب میرا وقت آتا ہے تو 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جاتی، آپ کی سانس مکمل ہو چکی ہے۔ بادشاہ نے کہا مجھے لے کر کے کہاں جاؤ گے؟ کہنے لگا وہ جگہ جہاں آپ نے اعمال بھیجا ہے، وہ گھر جس کی آپ نے تیاری کی، وہاں آپ کو لے کر کے جانا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تو ایسے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ تو ملک الموت نے کہا پھر آپ کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے، اور اس کو لے کر کے چلا گیا۔ گھر والے سب رو رہے ہیں، لیکن اس کی طاقت و سلطنت ملک الموت کو روک نہیں پائی۔ یہ تو دنیا دار کا واقعہ تھا، چلو میں ایک دیندار کا سناتا ہوں۔ پارہ نمبر 22 میں ہے، حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام، سبحان اللہ، کیا عظیم پیغمبر، ایسی حکومت اللہ نے دنیا کی تاریخ میں کسی کو نہیں دی ہے۔ انسان آپ کے تابع، جنات آپ کے تابع، ہوا آپ کے تابع، دنیا کے تمام جانور آپ کے تابع، ایسی حکومت کوئی کسی کو ملی آج تک؟ اتنے عظیم الشان پیغمبر اپنی زندگی میں ایک بڑا کام کرنا چاہ رہے تھے، مسجد اقصیٰ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور آپ لاٹھی پر لیٹے لگا کے کھڑے ہیں، اور جنات بہت محنت کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، اللہ کی ارشاد ہے کہ جب سلیمان کے لیے موت کا فیصلہ ہو گیا،
تو اس کی موت اس طرح ہم نے لیا کہ جنات تک کو پتہ نہیں چلا، حتیٰ کہ جب دیمک آہستہ آہستہ لاٹھی کو کھانے لگ گئی اور لاٹھی گری، پھر سلیمان علیہ السلام نیچے گرے، تب جنات کو پتہ چلا رہے یہ نبی تو بہت پہلے جا چکے تھے۔ تو اتنے عظیم پیغمبر کہ حکومت جنات پر، انسان پر، ہواؤں پر، دنیا کے تمام چیز پر، لیکن جب موت کے وقت آیا تو اللہ نے اسے بھی 1 منٹ کے لیے کھڑا تھا بیٹھنے کا ٹائم نہیں دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہم مانے نہ مانے اللہ کا نظام کام کرتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وقت مقرر آ جائے تو نہ 1 سیکنڈ پہلے ہوگا نہ 1 سیکنڈ بعد میں ہوگا، آپ کو اس وقت چاہے نہ چاہے آپ کو ہر حال میں وہاں سے جانا پڑے گا۔ یہ ہم انسان کی حقیقت ہے۔ ایک بات اور یاد رکھ لیجئے کہ جس طرح موت کا وقت اللہ نے طے کیا ہے، اسی طرح موت کہاں پر آئے گی وہ مقام بھی طے کیا ہے۔ اگر موت کا وقت لکھا ہے، آپ کو موت کی جگہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو سمندر کی گہرائی میں موت آئے گی، تو لوگ $2-2.5 لاکھ خرچ کر کے سمندر کا سفر کرنے جاتے ہیں، کشتی ڈوب جاتی ہے، سمندر میں مر جاتے ہیں، وہ گئی نہیں تھے، موت کا وقت وہاں طے تھا، اسے لے جایا گیا ہے۔ آپ کا موت اگر لکھا ہوائی جہاز میں تو آپ کسی نہ کسی بہانے سے وہاں جائیں گے، تو موت کا آنا یقینی ہے، وقت طے ہے، جگہ طے ہے، لیکن کب آئے گی یہ معلوم نہیں ہے۔ کمال ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، یہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ایک لمبی زندگی لے کر کے آئے، یہ امید ہے، لیکن حالت یہ کہ میں ابھی بات کر رہا ہوں 1 منٹ کے بعد زندہ رہوں گا کہ نہیں، یہ ہمیں اور آپ کو کسی کو خبر نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اس حقیقت کے بارے میں سوچنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہاں، اپنے اپنی زندگی کے بارے میں غور کیجئے، دوسرے کے بارے میں نہیں۔ ہم صبح سے شام تک کیا سوچتے رہتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، آئندہ سال 26 شروع ہو گیا، اب اس سال میں کیا کرنا ہے، 5 سال کے بعد کیا کرنا ہے، ایک دکان ہو گئی، دوسرے دکان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ایک گاڑی دروازے پہ کھڑی ہے، دوسرے گاڑی کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ایک ٹیکسی ہے، دوسرا ٹیکسی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ایک مکان ہے، دوسرا عالیشان مکان ہو، ہوادار مکان ہو، بہترین مکان ہو، کیسے بنا سکتے ہیں۔ ان تمام منصوبوں میں، شیڈول میں موت کا ذکر ہم نہیں کرتے ہیں۔ تیاری تو خوب چل رہی ہے، اسلام نے دنیا کمانے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن وہ جو آپ پلاننگ کرتے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بیچ میں ڈالیے کہ موت آ گئی تو کیا کرنا ہے، اس بیچ میں موت کو داخل کیجئے، کیونکہ وہ جب آئے گی تو ہم سے اور آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گی۔ کسی نے بہترین جملہ کہا ہے کہ سیٹھ جی کو فکر تھی کہ ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آن پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ ہم اس فکر میں کہ ایک دکان سے 2 دکان ہو جائے، لیکن موت اچانک لپکے گی اور ہمیں سوچنے کے بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ میرے عزیزو، ہم میں سے ہر آدمی کی ایک اچھی تمنا ہے، ہونی چاہیے کہ ہماری موت اچھی حالت میں آئے۔ کون نہیں چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں کہ ہماری موت سجدے کی حالت میں آئے، ہماری موت قرآن پڑھتے ہوئے آئے، ہماری موت توبہ کے بعد آئے، ہماری موت خانہ کعبہ میں آئے، مسجد نبوی کے سامنے میں آئے، اور ہماری موت روضہ اقدس کے سامنے میں آئے۔ ہر آدمی کی یہ تمنا ہے، چاہت ہونی چاہیے۔ لیکن ایک سوال ہے ان لوگوں سے جو صبح سے لے کر شام تک ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھتے، ان کی موت سجدے میں کیسے آئے گی؟ وہ لوگ جو پورا دن اور رات شراب کے نشے میں مست ہو کے گزارتے ہیں، ان کی موت تلاوت میں کیسے آئے گی؟ وہ لوگ جو کبھی مسجد کا دروازہ ہی نہیں دیکھے، ذکر و اذکار میں ان کی موت کیسے آئے گی؟ تمنا تو سب کی ہے کہ موت اچھی آئے، لیکن کوئی اچھا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی معلوم ہے ہمیں کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو لہٰذا اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم اور آپ جس کام میں مشغول ہوں اور چاہتے ہو کہ اس کام میں موت نہ آئے، تو بہتر ہے کہ آپ وہ کام ہی چھوڑ دیں، کیونکہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ شراب پیتے ہوئے موت نہ آئے، تو شراب پیتے ہوئے موت آ سکتی ہے، زیادہ شراب پینا چھوڑ دیجئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں موت آئے تو نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، اور آپ چاہتے ہیں کہ گناہ میں موت نہ آئے تو گناہ کو چھوڑ دیجئے۔ تو سب سے آسان حل یہ ہے کہ ہم جس کام میں مشغول ہوتے ہوئے موت کو ناپسند کرتے ہیں، بہتر یہ کہ آپ زندگی میں وہ کام چھوڑ دیجئے۔ یہ اس کا آسان طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دیا ہے نا، یہ بہت قیمتی زندگی ہے۔ وہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، اور سانس گئی تو موقع ختم، تو اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ہر دن کو اہمیت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، راستے سے گزر رہے تھے،
چند نوجوان نے دیکھا تو سوچا کہ چلو تھوڑا پریشان کر دوں بزرگ کو، ایسے ہی دیندار لوگوں کو دیکھ کر کے بے دینوں کو کھجلی اٹھتی رہتی ہے، تو جا کر کے لیکن سوال بڑا اچھا کیا تھا، ارے حضرت یہ بتائیے کہ ہمیں کس دن عبادت کرنی چاہیے؟ تو بزرگ صاحب نے کہا کہ موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے کہا حضرت موت کا وقت تو معلوم نہیں ہے، کہا بیٹا ہر دن کو آخر دن سمجھ کر کے عبادت شروع کر دو۔ جب موت کا وقت معلوم نہیں ہے تو ہر دن کو آخری دن سمجھ کر کے عبادت شروع کر دو، کل پہ کیوں ٹال رہے ہو؟ ایک بزرگ صاحب تھے قبرستان پہ کھڑے تھے، ایک آدمی کو دفن کیے فارغ ہو گئے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو رو رہے ہیں، بہت پریشان حال ہے، مغموم ہے، ایسا لگا ہے کہ ان کے رشتہ دار کوئی دنیا سے گیا ہے، اس لیے بہت پریشان ہے۔ تو بزرگ کو دکھ ہوا، اس نے تمام لوگوں کو جمع کیا قبرستان پہ اور کہا کہ بتاؤ تم سب سے ایک سوال ہے، اس کا جواب دو۔ سوال یہ ہے کہ وہ آدمی جس کو ہم لوگوں نے ابھی قبر کے مٹی میں اتار دیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں دوبارہ آنے کی مہلت دے دے تو یہ آدمی دنیا میں آ کے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ نیک کام کرے گا۔ تو بولا اسے مہلت نہیں ملے گی، تمہارے پاس مہلت ہے، نیک کام کر لو۔ تو جانے کے بعد آنے کا آپشن ون وے ہے، وہ ایک بار گئے تو گئے، لیکن تم یہ مانتے ہو کہ اللہ اسے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، یہ قبر کے حالات کا مشاہدہ کر چکا ہوگا، وہاں کے مار پیٹ کا نظارہ کر چکا ہوگا، وہ آ کر کے عبادت کرے گا، اسے مہلت نہیں ملے گی، تمہارے پاس مہلت ہے، فائدہ اٹھا کے نیک کام کر لو۔ ہم لوگ جب مر جاتے ہیں نا تو انسان کی عادت کیا ہے وہ دیکھیے، آپ کے گھر سے کوئی آدمی مر گیا، گھر والے جا کر کے قبر میں ڈال دیتے ہیں، باہر آتے ہیں اور گھر میں اگر سب لوگ بیٹھتے ہیں، بھائی میت نے پیچھے کیا چھوڑا؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، میت نے پیچھے کیا چھوڑا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن قبر میں پتہ فرشتے کیا پوچھتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا تھا؟ گھر والے ہمارے پیچھے چھوڑے ہوئے مال میں لگ جاتے ہیں اور فرشتے یہ پوچھتے ہیں بتاؤ اس میت نے آگے کیا بھیجا تھا؟ تو اصل بات سمجھنے کی یہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی زندگی میں آگے کچھ کر کے بھیج دے، وہی عقل مند ہے۔ اور اسی کو ہمارے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کے لیے پہلے سے کر کے کچھ نہ کچھ بھیج دے۔ آپ دوسرے کے سہارے ہیں کہ آپ مر جائیں گے، دوسرا ایصال ثواب کر دے گا، یہ بے وقوفی ہے۔ آپ خود ایسا کچھ کریں کہ مرنے کے بعد فرشتہ جب پوچھے اس نے آگے کیا بھیجا ہے تو وہاں پر ہمارے لیے بہت کچھ پہلے سے ریڈی ہو۔ چونکہ قبر کے حالات سے تو ہم سب کو گزرنا، بچ تو نہیں سکتے۔ ہلکی سی گرمی آ جائے، پنکھا کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی ہے، زیادہ گرمی بڑھ جائے تو ایسی کے بغیر ہمیں سکون نہیں ملتا ہے۔ قبر میں کون سے ایسی لگا رہیں گے ہم؟ بڑے بڑے ذوالقرنین بھی بغیر ایسی کے قبر میں سو رہے ہیں، ہاں وہاں پر ایک ہی ایسی فین ہے۔ آپ کیا عمل کر کے گئے؟ آپ کا عمل بہترین ہے تو قبر میں جنت کا مزہ آئے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو قبر پہلے کہتی ہے، اگر کوئی گناہگار آدمی ہو تو کہتی ہے کہ جتنے لوگ دنیا میں میرے پشت پر چلتے تھے سب سے زیادہ مجھے نفرت تجھ سے تھی، اور آج تم میرے سپرد کیے گئے تو دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ پھر نبی نے اس طرح کر کے بتایا کہ قبر اس طرح دبوچتی ہے کہ پسلی کی ہڈی ایک دوسرے میں جکڑ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر آگے نبی نے کیا خطرناک جملہ ارشاد فرمایا، اس آدمی پر اللہ جہنم کے 70 اژدہے ایسے مسلط کرتا ہے، اگر ایک اژدہا زمین پر ایک بار پھنکار مار دے تو زمین پر قیامت تک کے لیے کوئی گھاس نہیں اگے گا۔ اس کے ہوا میں اتنی زہریلا مادہ ہے اور قیامت تک کے لیے وہ سانپ اس گناہگار کو ڈستا رہے گا۔ تو اس قبر سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے، لیکن وہاں کیا کام آئے گا وہ ہمیں ابھی کرنا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مجذوب قسم کے تھے، ہارون رشید کا زمانہ ہے۔ ہارون رشید سے ان کے مستی ہوتی رہتی تھی، مذاق چلتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ بہلول دانا جب بھی مجھ سے ملنے کے لیے آنا چاہے اسے روکنا مت، اسے میرے پاس آنے دینا۔ اجازت دلوا دیا اور بہلول کو بلایا اور اپنے ایک لاٹھی نکالا اور دانا بہلول کو دیکھ کر کے ہارون رشید بادشاہ نے کہا، ارے میرے سمجھ میں تم سے بڑا کوئی بیوقوف دنیا میں نہیں ہے، اگر تم سے بڑا بیوقوف مل جائے تو یہ لاٹھی بطور امانت کی اس کو دے دینا۔
تو ہارون رشید نے ایسا کیا، حضرت دانا بہلول رحمۃ اللہ علیہ لاٹھی لے کر کے آ گئے۔ کئی سال کا زمانہ گزرا، خبر پھیل گئی ملک کے اندر کہ بادشاہ کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، اور بڑے بڑے حکیم آئے، ڈاکٹرز آئے، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہونے پا رہی ہے۔ تو یہ بھی عیادت کرنے کے لیے گئے، دروازے پر گئے تو وزیروں نے کہا ارے اس کو تو آنے کی اجازت ہے، بغیر اجازت کے اندر پہنچا دیا۔ ہارون رشید بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے، موت کے انتظار میں ہے۔ دانا بہلول سرہانے کے پاس کھڑے ہو گئے، تکیے پاس، اور کہنے لگے امیر المؤمنین ذرا یہ بتائیے کیا ارادہ ہے؟ بولا بس سفر پر جا رہا ہوں۔ ہاں کہاں کا سفر ہے؟ بہت لمبا سفر ہے۔ اچھا واپس کب آئیں گے؟ ارے بیوقوف اس سفر سے کوئی واپسی نہیں ہوتی ہے، یہ سفر آخرت ہے، جو چلا گیا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اچھا بادشاہ سلامت، آپ نے تو لشکر بھیجا ہوگا وہاں پہ؟ تو کہنے لگے ارے بڑے بیوقوف معلوم ہوتا ہے، ادھر لشکر کون بھیجتا ہے؟ اچھا آپ نے پھر کھانا وانا کا انتظام کر لیا ہوگا؟ کیا بیوقوف، وہاں کون کھانا بھیجتا ہے؟ اچھا آپ نے بہترین گھر بنایا ہوگا؟ ارے بہلول دانا وہاں کوئی گھر نہیں ہوتا ہے، کوئی لشکر نہیں، کوئی کھانا نہیں۔ اچھا واپسی بھی نہیں ہے، کوئی لشکر بھی نہیں ہے، کوئی تیاری بھی نہیں ہے۔ وہ لاٹھی نکالا اور ہارون رشید کو دیا اور کہا کہ ہارون رشید، میں نے دیکھا کہ دنیا میں تو 15 دن کے لیے سفر کرتا تھا، تو کئی مہینے پہلے سے تیاری ہوتی تھی، وہاں لشکر کا نظام، جاسوسی نظام اور کھانے کا نظام سب ہوتا تھا، حالانکہ 15 دن میں لوٹ کر کے واپس آنا ہے۔ یہ سفر آخرت اتنا لمبا ہے، کبھی واپس نہیں، اس کی کوئی تیاری نہیں۔ میرے نظر میں دنیا میں تم سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے، یہ لاٹھی تم امانت کے طور پر رکھ لو۔ ہارون رشید رونے لگ گیا اور کہا کہ مجذوب، میں تمہیں بڑا بیوقوف سمجھتا تھا، حقیقت میں تم بڑے عقل مند ہو کہ میں نے اس آخرت کے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ تو جانا ہم سب کو ہے اور اس راستے سے گزرنا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ 2025 گزر گیا، اسی طرح 26 بھی گزرے گا۔ سوال یہ کہ 25 میں ہم نے کیا کیا اس سفر کے لیے، اور پھر سوال یہ کہ 26 کے لیے کیا منصوبہ بنایا۔ مجھے پہلے 10 سورتیں یاد تھی، کیا ہم نے اس سال میں 20 سورت سیکھنے کا ارادہ کیا؟ ہمیں قرآن نہیں آتا تھا، کیا ہم نے اس سال میں قرآن سیکھنے کا ارادہ کیا؟ ہم نے شیڈول میں ان چیزوں کو داخل کیا کہ نہیں کیا؟ ہم نے آگے سفر کے لیے کیا کیا؟ گزرنا تو سب کو ہے۔ ایک حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا نام اعمال جیسے یہ ہے بند ہو گیا، اب اس کے اندر آپ کو کوئی عمل نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں آدمی زندگی میں کر لے، مر کر کے قبر میں چلا جائے، قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، ہمارے اسلام نے یہ بھی آپشن دیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کا بھلا ہو، ایسا کام کرو۔ پھر نبی نے فرمایا نمبر 1، ایسا علم ایک آدمی چھوڑ کر کے گیا کہ بعد والوں کو علم سے فائدہ ہو۔ مثلا کتنے بڑے بڑے اکابر علماء گزرے ہیں جنہوں نے 100 سال پہلے کتابیں لکھی، 1000 سال پہلے ان کتابوں کو پڑھ پڑھ کے ایک بڑی تعداد میں لوگ عالم بن گئے، ان سب کو ثواب ان کے نام اعمال میں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کب لکھے؟ 2 صدی میں، اور ابھی 15ویں صدی میں ہم لوگ چل رہے ہیں، 1300 سال سے ان کو ثواب مل رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے ائمہ اس صدی میں کتاب لکھے اور ابھی تک قبر میں ان کو ثواب مل رہا ہوگا۔ پہلا آپشن یہ ہے جن میں ہم لوگ کم شامل ہو پائیں گے، ایک حل ہے، ہو جائیں گے بعد میں۔ دوسرا آپشن ہمارے نبی نے بتایا، آدمی ایک ایسی اولاد چھوڑ کر کے مر جائے کہ وہ اولاد نیک صالح ہو اور اس کے لیے دعا کرے۔ آج کے دور میں تو اولاد نیک بنانا بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر تربیت کر کے اولاد کو اچھا بنا دیا جائے، آپ قبر میں چلے جائیں گے، ادھر سے ثواب آپ کے نام اعمال میں جاتا رہے گا۔ اس لیے اولاد کی تربیت پر دھیان دینا چاہیے۔ نمبر 3 جو بہت آسان ہے، صدقہ جاریہ، یعنی آپ نے ایسا کام کیا کہ وہ دیر پا ہے، کہیں پر آپ نے نل لگا دیا، جب تک مسافر پانی پئیں گے آپ کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد بن رہی تھی، آپ نے اس میں 2-4 اینٹ لگا دی، 10-12 سیمنٹ بوری ڈال دیے، جب تک وہ مسجد میں عبادت ہوتی رہے گی قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ چند ایسے اعمال ہیں جو زندگی میں کر لیں تو مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا۔ تو پہلا تھا علم، ہم اور آپ حافظ نہیں بن پائے، عالم نہیں بن پائے، لیکن ایک کام ہے، اولاد کو عالم بنا سکتے ہیں۔
اولاد کو حافظ بنا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے میں نہیں بولوں گا، وہ آپ بنا لیں گے، وہ زمانے کا تقاضا، آپ بنائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اولاد کو ایسا کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ آپ کے مرنے کے بعد نماز جنازہ امام نہیں بلکہ آپ کے بیٹا پڑھائے۔ آپ کے بیٹے میں جو اخلاص ہوگا امام کے اندر وہ اخلاص نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے کے دل پر آپ کے جانے کے چوٹ لگے گی۔ لیکن کتنے جنازے ایسے ہم نے دیکھے ہیں، جنازہ تیار ہے، امام صاحب جنازے کے لیے، بیٹا باہر کھڑا کہ میں نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، میں نماز جنازہ کیسے پڑھوں گا؟ تو آپ عالم نہیں بنے لیکن اولاد کو بنا سکتے ہیں، حافظ نہیں بنے اولاد کو بنا سکتے، اولاد بھی نہیں ہے تو پھر آپ علماء کا سپورٹ کیجئے، وہ جو دینی مشن لے کر کے نکل اس میں اپنا حصہ ڈال دیجئے، کچھ وقت دے دیجئے، کچھ روپیہ لگا دیجئے، وہ جتنے بھی دین کا کام کریں گے آپ کا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ اور نیک اولاد بنانا تو یہ دنیا کے بھی فائدہ اور آخرت کے بھی فائدہ ہے، اور اسی طرح صدقہ جاریہ۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دیا ہے تو تھوڑا سفر کیجئے قرب و جوار میں، اور دیکھیے کہ مسلمانوں کی آبادی 20-25 گھر کی کہیں پر ہے اور وہ اتنے خستہ حال میں ہے کہ مسجد نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے وسعت دی، ایک مسجد کھڑی کر دیجئے آپ وہاں پہ، صدیوں آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ پوری مسجد نہیں بنا سکتے، کہیں مسجد کا کام چل رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ روپیہ ایڈ کر دیجئے تاکہ مرنے کے بعد نام اعمال میں ثواب پہنچتا رہے۔ تو میرے عزیزو، ہم سب کو دنیا سے جانا ہے، یہ غنیمت سمجھ زندگی کی باہر کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، لیکن ہم سب یہ طے کریں کہ انشاءاللہ 2026 شروع ہویا، ہم اس سال میں زندگی میں تبدیلی لائیں گے اور نماز کی پابندی کریں گے، سبھی لوگ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، گھر کے بال بچوں کو بھی نماز کی تاکید کیجئے، اور زندگی ہماری پاک ہو، صاف ہو، اور ہم ایسی حالت میں ہو کہ موت آئے تو ہمیں مزہ آئے، اس انداز سے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔